بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گالی دینا ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو، لڑائی میں ہو، ایک دوسرے کو ہو، یا پولیٹیشینز کو ہو، یا کبھی کبھی جو ہے وہ دوستوں کے بیچ جو ہے مذاق میں ہو۔ گالی دیتے لوگ جو ہے آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں، محلے میں، بازار میں، اسکول کالج میں، آفس میں۔ غرض یہ ہر جگہ جو ہے عام ہے ہماری سوسائٹی میں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور احادیث میں اس میں سخت وعید آئی ہے۔ احادیث میں صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، اور نہ بدخو تھے، اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ہے یہ گالی نہ دینے کا جو صف ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا، دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ فاسق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں، غیر فرما بردار۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ گالی دینے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں، فاسق ہونے کے بارے میں قرآن میں بھی جو ہے بہت آیات موجود ہیں۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی مسلمان جو مومن ہے اور جو فاسق ہے وہ برابر نہیں ہوتے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ حدیث میں دیکھا ہے کہ گالی دینے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ فاسق جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کو تحقیق کر لینا چاہیے، ان پہ ایک طرح سے جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا گیا۔ گالی دینے سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ فاسق ہونے کے درجے پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس سے ضرور بچیں۔ یعنی کہ یہ اسلام میں ایک ایسا جو ہے وہ یعنی غیر بھروسے والا ہے، وہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس بندے پہ وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ان احادیث میں ہے کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ عادتیں کیا ہیں کہ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے یعنی بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یعنی گالی دینا جو ہے وہ نفاق کے درجے پہ ہے۔ اسی چیز کے بارے میں، منافق ہونے کے بارے میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یعنی قرآن میں بھی جو ہے وہ کافی جو ہے جگہ پہ وہ آیا ہے کہ ان کو کتنا سخت جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں ہے کہ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لا کھڑا کیا ہے، اور ان پہ جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ آگ کے عذاب میں رہیں گے۔ یاد دہانی کرا دوں آپ کو کہ اس سے پہلے والی حدیث میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ گالی دینے والا جو ہوتا ہے وہ نفاق کے ایک درجے پر ہوتا ہے، اور اگر اس میں چند اور جو ہیں وہ برائیاں ہوں تو وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے ضرور بچیں، گالی دینے سے ضرور بچیں آپ لائف میں۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا،
اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں دوبارہ جو ہے وہ غور طلب بات یہ ہے کہ منافق لوگوں کو مشرک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لا کھڑا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ گالی دینا ایک ایسی جو ہے وہ برائی ہے جس سے جو ہے انسان نفاق کے اور منافق ہونے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو اس سے ضرور بچیں۔ اس میں ہمیشگی کا جو ہے وہ عذاب کا خطرہ ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری قوم کا ایک آدمی مجھے برا بھلا کہتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم مرتبہ آدمی ہے، اب اگر میں اس سے انتقام لوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دو افراد شیطان ہیں، وہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ غور طلب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو شیطان جو ہے وہ کہا ہے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات میں سے ہو، کیونکہ تم میں سے اکثر آگ والیاں ہیں۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لان تان یعنی گالی گلوچ بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جو ہے یہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ اکثر آگ والیاں ہیں، اکثر، اور اس کی صرف دو وجہ بتائی گئی ہیں کہ لان تان اور گالی گلوچ اور اپنے شوہروں کی جو ہے وہ ناشکری کرنا۔ تو اس سے جو ہے یہ میں خصوصاً جو ہے وہ عورتوں سے کہوں گا کہ جو ہے ان دو جو ہے وہ خامیوں سے ضرور بچیں آپ، یہ جو ہے وہ جہنم میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ مومن کو گالی دینے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت پر سوار ہو۔ آج یہ ہم اپنی سوسائٹی میں عام دیکھتے ہیں کہ جو ہے دو مسلمان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کبھی سر عام دے رہے ہیں، تو اس چیز سے ضرور بچیں، ہلاکت پر سوار نہ ہوں آپ۔ سلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ شیطان کو گالی مت دو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ غور طلب بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ مومن کو جو ہے وہ گالی دینے والا جو ہے وہ ہلاکت پہ سوار ہے، یہاں پہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ گالی دینا اتنی بری چیز ہے کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، اس کے شر سے جو ہے اللہ کی پناہ جو ہے وہ یعنی مانگنی چاہیے لیکن گالی نہیں دینی چاہیے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی تک کچھ زمانہ جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو نوکر ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کبھی سخت جو ہے وہ سست کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ سخت ممانعت ہے۔ یہ جو ہے وہ جاہلیت کے آثار سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کمپیئر کیا ہے اس چیز کو۔ تو گالی کسی کو مت دیں، اس سے پہلے ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ شیطان کو بھی گالی نہیں دینی، اپنے جو ہے ماتحت لوگوں کو کسی کو جو ہے وہ گالی نہ دیں کم از کم۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ماں کی، بہن کی لوگ عام جو ہے وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، استغفر اللہ۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، یعنی جس کے اوپر جو ہے اس نے بہتان لگایا، جس کو گالی دی، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جو چیزیں نیکیاں آپ کی کھا رہی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جو ہے اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو جس کو گالی دی ہے جو ہے اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور یہ جو ہے اعمال کا ایک طرح سے سودا ہوگا، یہ بہت ہی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے قیامت کے دن۔ اچھا، جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے، یعنی کہ گالی کا جو گناہ ہوگا، جس نے پہلی گالی دی، جس نے یہ کام شروع کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ جائے گا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو برا بلا کہا، جبکہ اس نے جواباً کہا تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بے شک تمہارے درمیان ایک فرشتہ ہے جو تیری طرف سے دفاع کرتا ہے، وہ آدمی جب بھی تجھے برا بلا کہتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ بلکہ وہ تو خود ہے اور تو ہی اس گالی کا زیادہ حقدار ہے، اور جب مظلوم کہتا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ سلامتی تیرے لیے ہے اور تو خود ہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کو گالی دے رہا ہے اور اگلا جو ہے وہ اس کا جواب گالی سے نہیں دے رہا، تو غائبانہ طور پر جو ہے وہ فرشتہ جو ہے کوئی جو ہے اس کا دفاع کرتا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے ایک دو لقب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو اس کے لقب کے ساتھ آواز دیتے تو آگے سے لوگ بتلاتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے یہ لقب پسند نہیں ہے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو، یعنی گالی دینا تو چلیں جو ہے وہ گناہ ہے ہی ہے، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ گالی دینے کے جو ہے وہ گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم کو اچھی جو ہے وہ گفتگو کرنا جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔